جزاک اللہ. عبارت پڑھ لیں. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. باب فضل عثمان رضي الله عنه. وبه قال حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني قال حدثنا أبي عثمان بن خالد عن عبد الرحمن بن أبي الزنادي عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي رفيق في الجنة ورفيق فيها عثمان بن عفان رضي الله عنه. وبه قال حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني قال حدثنا أبي عثمان بن خالد عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي عثمان عند باب المسجد فقال: يا عثمان هذا جبرائيل أخبرني أن الله قد زوجك أم كلثوم بمثل صداق رقية على مثل صحبتها. وبه قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن كعب بن عجزة قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة فقربها فمر رجلا مقنع رأسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا يومئذ على الهدى. فوثبت وأخذت بجبعي عثمان ثم استقبلت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: هذا قال هذا. وبه قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الفرج بن فضالة عن ربيعة بن يزيد الدمشقي عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عثمان إن ولاك الله هذا الأمر يوما فأرادك المنافقون أن تخلع قميصك الذي قمصك الله فلا تخلعه يقول ذلك 3 مرات. قال النعمان: فقلت لعائشة: ما منعك أن تعلم الناس بهذا؟ قال: أنسيت. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه: وددت أن عندي بعض أصحابي. قلنا: يا رسول الله ألا ندعو لك أبا بكر؟ فسكت. قلنا: ألا ندعو لك عمر؟ فسكت. قلنا: ألا ندعو لك عثمان؟ قال: نعم. فجاء عثمان فخلا به فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يكلمه ووجه عثمان يتغير. قال قيس: فحدثني أبو سالة مولى عثمان أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال يوم الدار إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي عهدا فأنا صائر إليه. وقال علي في حديثه: وأنا صابر عليه. قال قيس: فكانوا يرونه ذلك اليوم. فضل علي بن أبي طالب. جزاک اللہ. استغفر اللہ. آپ کی خدمت میں رکھ کر رہا تھا انبیاء کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں بھی تمام کے تمام صحابہ کرام محفوظ ہیں. محفوظ کا مطلب کیا ہے؟ صحابہ کرام سے اگر تکوینی طور پر کوئی لغزش ہوئی ہو، کوئی غلطی سرزد ہوئی ہو، تو اللہ تعالیٰ اس غلطی پر قائم نہیں رہتے. اللہ توبہ کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں. ابو داؤد شریف میں آپ نے پڑھیں، روایت پڑھی، بخاری شریف میں پڑھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے. مر بقبرین، تو ان 2 قبروں میں عذاب ہو رہا تھا. یہ 2 قبریں کن کی تھیں؟ راجع یہی ہے کہ یہ مسلمانوں کی قبریں تھیں. یاد نام دھیان سے بات رسم نظرم. دیکھو حدیث میں آتا ہے
لا تمس النار من رآنی، لا تمس النار من رآنی، کہ جس نے مجھے دیکھا میری زیارت کی ایمان کے ساتھ، اس کو ان کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی ان کو۔ یعنی کوئی صحابی دوزخ میں نہیں جا سکتا، کوئی صحابی۔ عام طور پر اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق عطا فرماتے ہیں، سب پر اثر ہمہ یہ ہے۔ کچھ چند ایک واقعات یعنی کسی توبہ نہیں کر سکے تو قبر میں کچھ مواخذہ ہو سکتا ہے، قبر میں مواخذہ ہو سکتا ہے، یہ میرے قبر میں کوئی تھوڑا بہت مواخذہ ہو سکتا ہے، لیکن کوئی صحابی دوزخ میں نہیں جائے گا۔ لا تمس النار من رآنی، کہ جس نے مجھے دیکھا اس کو آگ جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، نہیں کوئی صحابی دوزخ میں نہیں جائے گا۔ توجہ بات رکھیے، سمجھ لینا چاہیے۔ قبر میں کوئی تھوڑا بہت مواخذہ ہو سکتا ہے، تو پھر مواخذے کی مثال کیا ہے بتلاؤ ذرا۔ ہاں نہ یا اللہ، قبر میں تھوڑا بہت مہیا سمجھیں، بادر بہت احتیاط سے ذرا۔ قبر میں تھوڑا بہت مواخذہ ہو سکتا ہے، لیکن اس مواخذے کی مثال ایسے ہے جیسے دو دوست غیر لگ کر آپس میں ملتے ہیں نا، تو ایک دوسرے کو دباتے ہیں ایک دوسرے کو دباتے ہیں، تو دبانے سے تھوڑی بہت تکلیف تو ہوتی ہے، لیکن وہ محبت کی وجہ سے، دوستی کی وجہ سے وہ تکلیف محسوس نہیں ہوتی، بلکہ مسکرا رہے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایسے بس یہ ہے الحمدللہ۔ ہاں بس یہ ہے نا، قبر میں جو تھوڑا بہت مواخذہ ہوتا ہے نا، میں کہا عام طور پر اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ چند ایک واقعات ہیں جیسے آپ نے ابو داؤد میں پڑھا، بخاری میں بھی ہے، وہ حکم ہے راجی ہے کہ یہ دو مسلمانوں کی خبریں تھی یا کرنا۔ مسند احمد میں ہے، من دفنتم الیوم ہا ہونا، آج کے دن تم نے کس کو دفن کیا ہے، کہ من دفن تم یا کہا، تو معلوم یہ ہوا کہ یہ صحابہ کرام و خطاب تو یہ مسلمانوں کی خبریں تھی یا کرنا راجی ہی ہے۔ ایک قول ہے کہ دو کافر تھے، راجی قول ہے کہ مسلمانوں کی خبریں ہیں۔ تو مواخذے کی مثال ایسی ہے، مواخذے کی جیسے دو دوست آپس میں گلے لگ کر ملتے ہیں، ایک دوسرے کو دباتے ہیں، آگے تھوڑی بہت تکلیف ہوتی ہے آگے، لیکن وہ آگے محبت کی وجہ سے وہ تکلیف محسوس نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ تکلیف بھی ہو رہی ہے اور ہنس بھی رہے ہیں۔ سبحان اللہ، بس یہ ہے آگے۔ ہاں یہ آگے ذہن میں آگے نام پھر لعلہ ان یخفف عنہما ما لم ییبسا، وہاں ابو داؤد میں بھی ہے، بخاری میں بھی ہے، شاید یہاں بھی ہے کسی مقام پر ہے۔ لعلہ یخفف، لعلہ ان یخفف، لعلہ یخفف، لعلہ ان یخفف عنہما ما لم ییبسا، یا ما لم ییبسا، کیا معنی ہے اس کا؟ جب تک دونوں خشک نہ ہوں، کیا مطلب؟ یہ قید کس میں ہے یاد رکھنا، یہ حضور کی دعا میں قید تھی، یہ اللہ پاک کی بارگاہ میں قبولیت میں قید تھی، کہ جب تک چلو حضور آپ نے دعا مانگی یا اللہ ان کے عذاب میں تخفیف کر دی جائے، تو اس میں پھر یہی دو کہ جب تک یہ خشک نہ ہوں، جب تک یہ خشک نہ ہوں اس وقت تک ان کے عذاب میں وہ دو شاخیں گاڑی، شاید کہ جب تک یہ خشک نہ ہو تو ان کے عذاب میں تخفیف کر دی جائے، اتنی دیر کے لیے عذاب میں تخفیف۔ عام طور پر شروحات میں ہی معنی لکھے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے بزرگ سار مولانا شاہ سار رحمۃ اللہ علیہ ساری چیزیں بھائی کتابوں میں نہیں ملتی، قدموں میں ملتی ہیں نا۔ ہمارے مولانا شاہ سار رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے ہمارے بزرگ استاد
وہ یہاں پر نا قال المشکات شریف میں کسی اور حدیث شریف کتاب میں وہ یوں ترجمہ کرتے ہیں لعلہ یخفف لعلہ یخفف عنہما ما لم یبسا، یہ لعلہ ان یخفف عنہما ما لم یبسا، کہ ہمارے مذہب صاحب یہ مانا کرتے کہ ابھی یہ شاخیں خشک نہ ہونے پائیں گی، کبھی یہ شاخیں خشک نہ ہونے پائیں گی کہ ان کے عذاب میں تخفیف کر دی جائے گی الحمدللہ، کبھی یہ شاخیں خشک نہ ہونے پائیں گی کہ ان کے عذاب میں تخفیف کر دی جائے گی، اگر کبھی یہ شاخیں کہ یہ خشک نہ ہونے پائیں گی کہ ان کے عذاب میں تخفیف کر دی جائے گی۔ حضور کی ہے آپ کی دعا کی برکت سے اور ہے آپ کے مبارک قدموں کی برکت سے کبھی یہ خشک نہ ہونے پائیں گی کہ ان کے عذاب میں، یہ وسعوں کا معنی، کتابوں میں تو خیر یہ نہیں لکھا ہوا معنی شروحات میں، لیکن یہ اپنے وسعوں سے یہ ترجمہ بھی سنا الحمدللہ، لعلہ یخفف لعلہ ان یخفف عنہما ما لم یہ بسام، کہ ابھی یہ شاخیں خشک نہ ہونے پائیں گی کہ ان کے عذاب میں تخفیف کر دی جائے گی۔ تو بھائی کے بات ذہن میں آ گئی ہیں، کوئی صحابی دوزخ میں نہیں جائے گا، لا تمس النار من رآنی، چند ایک واقعات ہیں جن میں یعنی اگر کسی صحابی سے توبہ کی یعنی توبہ نہیں کر سکے یا کریں تو قبر میں تھوڑا بہت مواخذہ ہو سکتا ہے، جیسے مریم نے، لیکن میں نے عرض کر دیا وہ مواخذے کی مثال ایسے ہے جیسے دو دوست لگ کر آپس میں دباتے ہیں، اس میں تھوڑی بہت تکلیف تو ہوتی ہے، لیکن وہ تکلیف وہ محبت کی وجہ سے، دوستی کی وجہ سے، تعلق کی وجہ سے وہ محسوس نہیں ہوتی، حالانکہ تکلیف بھی ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ بس آگے حد سے نہ بڑھیں۔ گجرانوالے میں کوئی ایک ڈاکٹر صاحب ان کی شادی تھی، اور ایک پہلوان تھے، ان سے دوستی تھی، اور وہ آئے تو بڑے وہ گڑے لگ کر وہ ملے، وہ پہلوان نے وہ ڈاکٹر صاحب کو اتنے زور سے دبایا کہ ان کا دم ہی نکل گیا، وہ بیچارے فوت ہی ہو گئے۔ بعد ہمارے بیچارے ہیں نا کچھ ساتھی بہت زور سے دباتے ہیں تو اس میں ذرا احتیاطی کرنی چاہیے، اتنا نہیں کرے بولوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے ایک ساتھی سے میں ملا ہوا ہو نشیب میں، بیچارے میں بالکل بڑی مشکل سے بجا میں کہ کہیں وہ اپنے جوش میں زور سے دبا رہے تھے، میں کمزور سا آدمی رہا، میں کہ بھائی ہم تو اس لیے ذرا احتیاط الحمدللہ، جزاک اللہ۔ چلو بھائی ایک لفظ ہی مل جائے فائدے سے خالی نہیں انشاءاللہ۔